یہ مشہور مرثیہ پچھلے اتوار کو پیش کیا گیا تھا. اب اس کا دوسرا حصہ، چونکہ کربلا میں داخلے سے یہ مرثیہ شروع ہوتا ہے اور شہادت علمدار پر اس کا اختتام ہے، اور یہ میر انیس کے طویل مرثیوں میں سے ایک ہے. یہ مرثیے 100 بن کے ہوتے ہیں، لیکن یہ مرثیہ 245 بن کا تھا. تو ہم نے اس میں نشان لگا لیا. انتخاب، اور ہو سکتا ہے کہ انتخاب میں بھی انتخاب کرنا پڑے. وقت کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ کتنے بند پڑھے جا سکتے ہیں. ابھی آپ سوز خانی میں مرثیہ حضرت عباس کا سماعت فرما رہے تھے. یہ میر انیس کے چھوٹے بھائی مرثیہ تھا. تو ایک ہی رنگ، یعنی ایک عبادت ظاہر ہوئی، اب دوسری عبادت شروع ہو گئی. ہونے لگے چراغ نجوم آسماں سے گل، خوشی سپاہ اردو میں بجا سہل، برپا حسینیوں میں ہوا یہاں اذان قبول. پڑھنے لگے نماز شہنشاہ جز و کل، جز ہوئے نثار جماعت کی شان پر، نعرے مکبروں کے گئے. مکبر یعنی تکبیر کہنے والا، اللہ اکبر کے نعرے آسمان. سجدوں میں آ چکے تھے ابھی عابدوں کے ساتھ، فوجیں ستم میں ہو گئی سب بندیاں ادھر. دو چار تیر آ کے گرے جب قریب در، حضرت پہ آ کے روک لی عباس نے سپر. حضرت پہ آ کے عباس نے سپر کی. ہر سرکشی پہ رئیسان شام ہیں، فرمایا آپ نے یہ اجل کے پیام، اجل کے پیام. اب یہ رخصتیں ہیں، میں نے سب چھوڑ دیا. اب یہاں سے رخصت بات کی رخصت ہے. آیا عجب شکو سے، امام حسین سوال ہو، آیا عجب شکو سے شب دیکھتے تھے شام، طاؤس و قط دیکھتے تھے چل رہے احترام. دامن قبا کا رکھ کے کمر میں بڑھے امام، عباس نے رکا کو تھاما و احترام. چھوٹی قدم سے میں یہ ہوا غم زمین کو، حسین نے پیر اٹھا لیا. چھوٹی قدم سے میں یہ ہوا غم زمین کو، جبریل جھاڑنے لگے شہ پر سے زین کو. جبریل جھاڑنے لگے شہ پر سے زین کو. حاصل ہوا جو فیض قدم وہ یہ جناب، اللہ رے دیا مہینوں بن گئی رکعت. روشن کے بد سے تمہیں اچھے صبا شتاب، ثابت تھا صدر دل سے کہ ہے وہ سے آفتاب. انسان تو کیا ہے بھی گئے انجم بھی بن تھے، تارے شوا موئے عیال سمن تھے. کس اور سے خدے میں زمینوں زمان چلا، راہبار کیا زمین پہ چلا آسمان. راہبار کیا زمین پہ چلا آسمان چلا. تیسرا مصرع اور
شاعر کے مصرے پہ مصرا لاجواب ان کے یہاں آتا جاتا ہے. تیسرا مصرا بھرتی کے لیے ہوتا ہے، لیکن انیس کے یہاں بھرتی کی تو کوئی چیز نہیں، اس لیے تیسرا مصرا بھی لاجواب ہے. رہوار کیا زمین پہ چلا، آسمان چلا، لے کر نشان علی ولی کا نشان چلا، لے کر نشان علی ولی کا نشان چلا، ہوئے عالم زرفشاں چلا. اختر نثار بخشش صفت رسول تھے، ذرے نہ تھے زمین پہ سونے کے پھول. علم کے فرہرے کو زرفشاں کہہ دیا کہ اس سے ذرے چمک رہے تھے، اس سے زمین کے ذرے بن گئے. اس میں ظاہر ہے تھوڑے مسائل یہ پہلو آ جاتے ہیں، اس لیے ہم سب چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ اہم ترین جو بن رہے ہیں وہ آپ کو سنا دیں. بڑھ کر چچا سے کہتے تھے اکبر یہ دم بدم، رخصت کو عرض کرتے ہیں شاہدی سے ہم. کہیو نہ کچھ تم نے سر شدید، پہلے دیر سے جنگ و جدل کے ہیں، پانی کہاں کا سب یہ بہانے اجل کے. کیا اختیار خیر وغیرہ، کیا اختیار خیر دغا دیجئے ہمیں، جینے کی کوئی شکل بتا دیجئے ہمیں. ہاں یہ پتا دیجئے ہمیں، رولیں لپٹ کے اتنی رضا دیجئے ہمیں. کیا کوئی بھائی لہجے کو کہاں سے ڈھونڈ کے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مقتل تھے، واقع کربلا تھا، مودت واجب تھی، اور ہر چاہنے والا اہل بیت سے محبت کرتا تھا. لیکن میر انیس نے پیار کرنے کا شعور سکھایا کہ کربلا والوں سے محبت کی کیسے جائے، انداز کیا اختیار کیا. طریق انیس ڈھونڈ کے آسمانی لب و لہجے میں جائے، رولیں لپٹ کے اتنی رضا دیجئے ہمیں. بھائی کی زیست اور فکر کو، یعنی انیس نقطے کو اجاگر رکھتے ہیں اس پیار میں بھی. بھائی کی زیست قوت بازو کے ہاتھ ہے، دل سے کہ برسوں کا ساتھ. کیا کیا بھر دیا اس لفظوں میں، سب کچھ بھر دیا. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ نوے لکھے جا رہے ہیں، لیکن اس شاعری پہ آنکھ کیوں نہیں چھلکتی؟ آج کے شعراء یہ بات کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ دل کا لہو جب تک آپ شامل نہیں کریں گے، لفظ وہی ہیں، یہی لفظ اٹھائیے اور ابھی بیٹھ کے نوحہ لکھ لیجئے. آپ یہی لفظ لیجئے سامنے رکھ کے، لیکن آپ نے دل کی روشنائی تو اس میں ڈالی نہیں. لفظ وہی نے اپنے تمام فکری، دماغی اور قلبی قوتوں کو جمع کر کے پھر بیٹھتے تھے لکھنے. اور ساری دنیا سے انہیں یہ پرواہ نہیں کتنی شہرت ہوگی، کون پڑھے گا، کہاں سنا جائے گا، کتنی داد ملے گی. وہ تو بس انہوں نے جناب رضائی اوڑی چادر منہ سے اور یوں بیٹھ گئے، اور نفیس ادھر، بیٹا ادھر اور بھائی ادھر. اور اب جو انہوں نے چادر اوڑی اور بولنا شروع کیا، ادھر بھائی لکھ رہا ہے، ادھر بیٹا لکھ رہا ہے، بھائی لکھ رہا ہے، ایک بند ادھر لکھا ہے ایک بند ادھر. پتہ چلا الہام ہو رہا ہے. اب آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں، کربلا میں ہیں، کربلا میں، اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں. پوچھو ہمارے دل سے کہ برسوں کا ساتھ ہے،
یہ کہہ کے اس طرح ہوئے شبیر نوحاگر، سر کے لیے جس طرح پدر. دیکھیے گود میں پالا ہے حضرت عباس کو، اور یہ بات کہنی تھی انیس کو کہ عباس کی رخصت بھائی کی رخصت نہیں ہے، گود کے پالے کی رخصت ہے. عید کو بھی ہو گئی خبر. یہ دو چار بند ایسے بینیاں ہیں، یہ سن لیجئے اور اس کے بعد ہم حضرت عباس کی جنگ پڑھیں گے اور آپ سنیے گا لڑائی، اور اس کے بعد شہادت کے چند بند. رخصت کے اہل بیت کو بھی ہو گئی خبر، گھبرا کے آئی بالی سکینہ قریب در، چلائی امو جان ادھر آ کے جائیے، دیدار آخری مجھے دکھلا کے جائیے. گھوڑے پہ عباس حق شناس آئی صدا بھتیجی کی سنتے ہی در کے پاس، بولی یہ مشق دے کے سکینہ بدرد و یاس، قربان امو جان بجھا دو ہماری پیاس، پھکتا ہے دل عطر سے کلیجہ کباب ہے، سقائی کیجئے کہ یہ کار ثواب ہے. عباس نے کہا کہ میرا فقر ہے یہ کام، بی بی تمہارے باپ کا ادنا ہوں میں غلام، دی تم نے آبرو مجھے ہے دختر امام، اب ہو گیا جہاں میں بہشتی ہمارا نام. دوش پہ گر مشق آب ہو، تم بھی دعا کرو کہ چچا کامیاب ہو. کہہ کر یہ بات باغ اٹھائی سمن کی، صورت بدل گئی فرس سر بلند کی، چھل بل ہرن کی تیز پری تھی پرند کی، بھئی صورت بلائیں لیتی تھی ہر جوڑ بند کی، بجلی چمک کے چھپ گئی پارا تڑپ گیا، جنگل میں یوں اڑا کے چکارا تڑپ گیا. جنگل میں یوں کہ چکارا تڑپ گیا. گھوڑے میں ایک خاص بات ہوتی کہ جب اس کا سوار گھوڑے پہ بیٹھ جاتا ہے بلکہ وہ اپنے قدم کو اپنے ایک ایک جوڑ کو دکھاتا ہے کہ مشین تیار ہو چکی ہے. گردن، پٹھے، پیر، رانے، سم، سر، ہر چیز اس کی جنبش میں آئی اور ایک تھرتھری ہوئی. اور جب عباس جیسا سوار ہو تو مرتجز کا کیا حال ہوگا. تو اب چیز پہ عبور رکھتے ہیں، مرکب قدم زمین پہ نہ رکھتا تھا ناس سے، بجلی کو خوف کیا ہے نشیب و فراز سے، چالاکیاں دکھاتا تھا کیا امتیاز سے، ساتھ سے. اب بچوں کے لیے سمجھا دوں کہ جو گھوڑے، جو اس کی لجام اور زین، یہ سب چیزیں اس کو کہتے ہیں ساز. اب اس ساز کو کہاں لا کے انیس نے استعمال کیا. گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے اور لجام اسے ساز کہتے ہیں، اور یہاں انہوں نے فائدہ اٹھایا، اڑتا تھا پر صدا نہ نکلتی تھی ساز سے. راکب وہ ہیں جو فرق دو عالم کے تاج ہیں. دیکھیں نا مزاجوں کو سمجھنا، سوار اور سواری. راکب وہ ہیں جو فرق دو عالم کے تاج، گھوڑا بھی جانتا ہے کہ نازک مزاج ہے. گھوڑا بھی جانتا ہے کہ نازک مزاج ہے. علامہ مجلسی نے لکھا ہے، مشہور کتاب ہے یہاں عین الحیات ترجمے کے ساتھ ملتی ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو گھوڑوں کا حال اس میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے، سواری کا حال لکھا ہوا ہے. تو اس میں ہے کہ یافور پہ جب رسول اللہ بیٹھتے تھے تو وہ اترانا شروع کرتا تھا، اور ایسی اس میں اتراہٹ آتی تھی چال میں، اور اچھل کود اور ناز و انداز اپنے دکھاتا تھا. تو حضور فوراً ہاتھ بلند کر کے کہتے تھے پروردگار یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے ہے، یہ جانے اور تو جانے. میں نہیں چاہتا کہ مجھے لے کر یہ اترائے، یہ اس کی محبت ہے. تو اپنے کو رسول اللہ بری کر لیتے تھے. تو
تو اس کے معنی گھوڑے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سوار کو خوش رکھنا چاہتا ہے. اب انیس کا مصرع دیکھیے, گھوڑا بھی جانتا ہے کہ نازک مزاج ہے, وہ تھوتنی. اب اس کا یہ جو دونوں ہونٹ ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں, چونکہ کڑا ڈال دیتے ہیں نا منہ میں, اسے تھوتنی کہتے ہیں. وہ ابلی ہوئی کھڑیاں آنکھیں, وہ یال گویا کھلے تھے حور کے گیسو پری کے بال. گویا کھلے تھے حور کے گیسو پری کے بال. وہ جلد, اب یہ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ گھوڑا اپنی جلد سے خوبصورت ہوتا ہے. اب انیس بتا رہے وہ جلد, وہ دماغ, وہ سینہ, وہ سم, وہ چال. دم میں کبھی ہما, کبھی زیغم, کبھی غزال. دم میں کبھی ہما, کبھی زیغم, کبھی غزال. وہ قصر آسماں پہ بھی جانے میں طاق تھا, دو پر بھی گر خدا اسے دیتا برا. علم کا جو سب سے اوپری سطح, اب تو پنجہ ہوتا ہے, اور پہلے نیزے کی طرح انی بنی ہوتی تھی علم میں. پنجہ تو حضرت عباس کے بعد آیا علم پہ, پہلے انی ہوتی. اس کو کہتے ہیں شمسا. وہ چمکتا تھا, شمسا اس لیے کہتے کہ شمس کی طرح اس نوک میں چمک تھی, تو وہ علم اس کی وجہ سے اپنے سرے سے چمکتا تھا, اسے شمسا کہتے ہیں. گھوڑے کی یہ شکو وہ شوکت سوار کی. اور ہاشم, یہ جو دوسرا مصرع آ رہا ہے, ہاشم رضا صاحب جب یہ مصرع پڑھتے تھے تو پڑھنے سے پہلے یہ مصرع وہ کہا کرتے تھے کہ انیس کے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا, کیمرہ اب ایجاد ہوا اور کیمرہ تصویر کھینچتا ہے, تو انیس کے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا. تو وہ کہتے تھے دیکھیے سائنس بھی پہلے سے بتا گئے انیس. گھوڑے کی یہ شکو وہ شوکت سوار کی, تصویر تھی ہوا پہ شہ ذوالفقار کی. تصویر تھی ہوا پہ شہ ذوالفقار کی. وہ شان وہ چمک علم زر نگار کی. خورشید نے بھی آنکھ نہ شمسے سے چار کی. شمسا نہ تھا نشان سریا ماپ کا, تھا فرق جبریل پہ تاج آفتاب. علم بڑھ کر صدا یہ دیتا تھا. اب یہاں پر مسئلہ یہ کہ بادشاہ, وزیر, سپہ سالار, تو نقیب اور حاجب اور پکارنے والے, ہٹو بچو, آوازیں, باجے, ہر طرح کے, ہٹو راستہ دو. ایک نقیب پکارا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. یہاں کچھ ہے ہی نہیں. کہنے کو بادشاہ ہے شاہ حسین, لیکن نہ نقیب ہے, نہ سوار ہیں, نہ کوئی آپ کے گارڈ آف آنر کے دستے ہیں, کچھ نہیں ہے. تو انیس وہ سب دکھانا چاہ رہے ہیں جو ہوتا ہے. تو یہ انیس کا کمال ہے کہ ہر چیز شاہی دکھائی, لیکن کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے لائے. بڑھ کر صدا یہ دیتا تھا اقبال دم بدم. بڑھ کر صدا یہ دیتا تھا اقبال دم بدم. افزوں تیرا جلال دو بالا تیرا حشم. نصرت پکارتی تھی جھیلوں میں قدم قدم, جب تک ہے آفتاب درخشاں رہے علم. دعا تو دیکھیے, جب تک ہے آفتاب درخشاں رہے علم. اب دیکھیے گا پانچواں مصرع اور انیس کی ترقی پسندی دیکھیے گا, اور اپنے آپ سے موازنہ کیجیے گا انیس کے دور کا. جب تک ہے آفتاب, کس نے آواز دی؟ اقبال. اقبال کی بلندی نے آواز. جب تک ہے آفتاب درخشاں رہے علم. مطلب منافقوں کے جو ہیں ملتوی رہیں,
مطلب منافقوں کے جو ہیں ملتوی رہیں، یا رب تیرے حسین کے بازو قوی رہیں۔ یا رب تیرے حسین کے بازو قوی رہیں۔ اللہ رے جلالت و شوکت حضور کی، دہشت سے اٹھ نہ سکتی تھی گردن غرور کی، ہر جا فرش کو دکھاتا تھا طور کی، بجلی قدم قدم پہ چمکتی تھی نور کی، ذروں کے ضوء سے مہر جہاں تاب، زر تھا مٹی میں یہ دمک تھی کہ کندن بھی گرد، پہنچا جو اس جلال سے وہ آفتاب دین، دیکھا سپاہ کو صفت شیر خشمگین، بگاڑا جو دبدبے سے علم ہل گئی زمین، ہٹ ہٹ کے مورچوں سے پکارے یہ اہل کی، غازی ہے سب شکن ہے جری ہے دلیر ہے، ہٹتا نہ تھا ترائی سے جو یہ وہ شیر۔ خود اب تو دی ہے شہ نے اسے رخصت جدال، دریا کو ایک حملے میں لے گا یہ خوش خصال، اس کا جلال حیدر صفدر کا ہے جلال، سرکش جو لاکھ ہوں تو کرے دم میں پائے مال، اس مارکے میں بس نہ چلا اس کا بھائی سے، دیکھو یہ شیر اب نہ ہٹے گا ترائی سے۔ یہ سن کے تہلکا صف آدھا میں پڑ گیا، ٹوٹا یہ مورچہ وہ رسالات بگڑ گیا، ہر گول میں علم سے علم جھک کے لڑ گیا، جو رہ گیا نشان وہ خجالت سے گڑ گیا، ہلچل میں چٹکیوں سے جو چلے نکل گئے، اس صف کے تیر سہم کے اس صف میں چل گئے۔ ابھی تو حملہ نہیں کیا نا حضرت عباس، ابھی تو جلال کا جو اثر، ہیبت کا اثر جو ہو رہا ہے، تیغیں کھچی لیے ہوئے بھاگے جو اہل شر، کٹ کر کسی کا ہاتھ گرا اور کسی کا سر، تلوار یہاں پڑی تھی کسی کی تو وہاں سپر، برچھی تھی شقی کی تو اس نحس کا جگر، یہ جنگ تھی کہ حشر کوئی جانتا نہ تھا، بیٹے کو باپ خوف سے پہچانتا نہ تھا۔ اب ظاہر ہے عمر سعد کی گھبرا کے ابن سعد نے لشکر کو دی صدا، چھوڑ آئے مورچوں کو، شجاؤ یہ کیا کیا، اتنا ہراس، نامور ننگ کی ہے جاں، وہ کون تھے علی سے لڑے جو دمے وغا، سب مل کے روکتے نہیں اس تشنا کام کو، کھوتے ہو مارکے میں بزرگوں کے نام کو، قاتل تمہارے جد و پدر کا تھا جو دلیر، ماضی یاد دلایا جا رہا ہے۔ ہاں غازیوں اسی کا جگر بند ہے یہ شیر، دشمنی کو ابھارا جا رہا ہے، کرتے ہیں رستموں کو زبردستیوں سے زیر، دشمن کو پا کے واہ یہ کم جرتی یہ دیر، بڑھ بڑھ کے یوں لڑو کہ تہمتن بھی گرد ہو، لو کشتگانے بدر کا بدلہ جو مرد ہو، للکار رہا ہے سب کو۔ یہ سن کے سب کو جوش حمیت کا آ گیا، اب جوش کیا ان کا اور جوش کیا آ گیا اور کیا آ گیا، کیسے آ گیا جوش، اگر یہ انیس نہ بتائیں کہ دشمن اور منافق میں بھی جوش آ گیا تو بتانا ضروری ہے کہ دشمن میں جوش کیسے آ گیا، دیکھیے بتاتے ہیں انیس کے کیسے ان میں جوش آ گیا۔ یہ سن کے سب کو جوش حمیت کا آ گیا، ابلیس آ کے راہ ضلالت بتا، ابلیس آ کے راہ ضلالت بتا گیا، پھر ابر فوج شام لب نہر چھا گیا، شور دوحل سے رات کا دل تھر تھر آ گیا، جو تھے منتشر وہ پرے پھر بہم ہوئے، پھر سب نشان کھل گئے نیزے علم ہوئے، پڑھ کر رجس علی ولی کا پسر بڑھا گویا۔ اب یہ مصرع ایسا ہے کہ میر انیس کے پوتے اس کو جب پڑھتے تھے
ایسے ہی بیٹھے نشست میں، جب یہ بند زبانی ان کو پورا مرثیہ یاد تھا، جب انیس کی بات نکلتی تھی تو یہ بند سنانا شروع کر دیتے تھے. جب یہ مصرع پڑھتے تھے تو بس میں ان کو دیکھتا رہ جاتا تھا. اور بتانا بڑا مشکل ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں ان کی کاپی کر کے دکھاؤں گا. لیکن دوسری بات، پہلی بار تو میں ایسے ہی پڑھ دوں گا، پھر میں ان کا اشارہ آپ کو بتاؤں. پڑھ کر رجس علی ولی کا پسر بڑھا، گویا شکار کھیلنے کو شیر نر بڑھا. اب دیکھیے وہ کیسے بتاتے تھے، وہ میں بتا رہا ہوں. پڑھ کر رجس علی ولی کا پسر بڑھا، گویا شکار کھیلنے کو. جانے نہیں دینا. گویا شکار کھیلنے کو شیر نر بڑھا، دریائے قہر خالق جنوں بشر بڑھا، بحرے نبرد مالک فتح و ظفر بڑھا. تڑپا جو رخش برق نگاہوں سے گر گئی، آمد خدا کے شیر کی آنکھوں میں پھر گئی. اب فطرت پہ اثر اور جنگل پہ اثر، کاپے طبق زمیں کے ہلا چرخ لاجور، مانندے کہربا ہوا مٹی کا رنگ زرد. اٹھ کر زمیں سے بیٹھ گئی زلزلے میں گرد، تیغوں کی آنچ دیکھ کے بھاگی ہوائے سرد. گرمی سے رنگ کی ہوش اڑے وہی شو طیور کے، شیر اس طرف اتر گئے دریا کو پیر. نکلی در غلاب سے وہ برق شعلہ ریس، چلنے میں ذوالفقار تھی جس کی زبانیں تیز. چمکے شرر بھڑکنے لگی آتش ستیز، گھیرا اجل نے بند ہوئے کوچے گریز. آیا خدا کا قہر ہر ایک روح سیاہ پر، بجلی محیط ہو گئی ساری سپاہ پر. چمکی گری تڑپ کے کلیجے ہلا گئی، جو تھے ہوا پہ خاک میں ان کو ملا گئی. بھڑکی دلوں میں آگ وہ پانی پلا گئی، جوہر دکھا کے فوج کو ہیرا کھلا گئی. دعویٰ تھا، دیکھیں یہ کیوں ہیرا کیوں آ گیا. جوہر جوہر کہتے ہیرے کو، جوہر دکھا کے فوج کو، ہیرے کا ذکر کیوں آ گیا بیت میں پتہ چلے گا. جوہر دکھا کے فوج کو ہیرا کھلا گئی. دعویٰ تھا خون قاسم یوسف جمال کا، یوں تیغ نے عوض لیا شبر کے لال کا. یوں تیغ نے عوض لیا شبر کے لال کا. کھا کھا گئی صفوں کو برابر لڑائی میں، ٹھہری نہ بے لہو پیے دم بھر لڑائی میں. ثابت رہے تھے جن کے قدم ہر لڑائی میں، پہلے انہی کے کاٹ گئی سر لڑائی میں. دو ٹکڑے ہو کے گرتا تھا جو راہوار سے، یہ اٹھ کے داد مانگتی تھی ذوالفقار. جس گول پر گری نہ رکی نہ تھمی کہیں، ایک دم بھی کی نہ اس کی برش نے کمی کہیں. چمکی کہیں کسی پہ کسی جا دمی کہیں. اب یہ دمی جو ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ جب بہت دھمکی دینی ہوتی ہے سیاست دانوں کو تو وہ کیا کہتے ہیں، اب تو بھائی دمادم مست قلندر ہوگا. یہ ہے دمی، اسی دمادم سے یہ دمی بنا ہے. چمکی کہیں کسی پہ کسی جا دمی کہیں، فوجوں میں اب تری تھی کہیں برہمی کہیں. کاٹے ہوئے نشاں تھے زمین پر پڑے ہوئے، ہر جا تھے ضرب تیغ کے جھنڈے گڑے. تلوار نے اپنے جھنڈے، جل جل کے آب تیغ سے کفار مر گئے. پس پس کے بھاگنے میں جفاکار مر گئے. نامی تھے جتنے سب وہ نمودار مر گئے. دو ہاتھ جب ادھر سے چلے چار مر گئے. گول تھا کہ زلزلے میں زمین آج رن کی ہے، گول تھا کہ زلزلے میں زمین آج رن کی ہے. کہتا تھا شیر ہاں یہ مدد پنجتن کی ہے. کہتے ہیں کہ معصومین کی تلواروں میں جو معجزات ہے اس میں ایک معجزہ یہ تھا کہ اگر تلوار چل رہی ہے اور تلوار کے پاس سے بھی کوئی گزرا
تو اس سے جو ہوا ہو کے جائے گی تلوار سے، وہ ہوا اسے مار دیتی. ایک تو ہے چلنا اور گلا کاٹنا، ایک تو اس کی ہوا سے بھی نہیں کوئی بچتا، معصوم کی تلوار کی ہوا سے. اب آپ یہ دیکھیے گا بند، جب وار چل گیا سپر آہنی کٹی، دستانہ کٹ کے ہاتھ کٹا، آستین کٹی، مغفر کٹا، دو نیم ہوا سر جبیں کٹی، سینے کو لے کے زین سے جو اتری زمین کٹی. چورنگ تھا فرش تو دوپہرا سوار تھا، لاہر منہ کے تیغ نے جانا خیار تھا. کھیرا آئی جدھر لہو میں سراسر بھری ہوئی، خالی صفوں میں اور سوا تری ہوئی، بے جان تھا جس پہ سایہ فگن وہ پری ہوئی، پھرتی تھی ساتھ ساتھ اجل پر ڈری ہوئی. پھرتی تھی ساتھ ساتھ اجل پر ڈری ہوئی. اب وہ جو بتایا تھا میں نے ہوا، آنچ اس کی قہر تھی، آنچ اس کی قہر تھی، کوئی کیوں کر الگ نہ جائے، چھپتی تھی برق بھی کہ ہوا اس کی لگ نہ جائے. چھپتی تھی برق کہ ہوا اس کی لگ نہ جائے. بے سر تھا جس کے فرق پہ وہ جاں گزا لگی، ایک آگ تھی کہ چمبر گردوں پہ جا لگی، چار آئینے پہ ضربت قہر خدا لگی، کڑیاں کھلیں زرہ کی جب اس کی ہوا لگی، برپا تھا شور چار طرف بھاگ بھاگ کا، پانی اثر دکھاتا تھا لوہے کو آگ کا. ادھر سے جب تو ادھر کا پرانا تھا، پلٹی ادھر سے جب تو ادھر کا پرانا تھا، کاٹے تھے سر فرق برش میں ذرا نہ تھا، دم بدن اس کا ہرا نہ تھا، خون سب کا پی گئی تھی مگر دم بھرا نہ تھا. سیل فنا تھا جنگ میں کاٹ اس کی دھار کا، دم خم تھا گارڈ پاڑ میں سب ذوالفقار کا، گورا وہ ہاتھ اور وہ تلوار. اب تڑپنے میں بھی اس کو وہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ گلے ملی ہے میرے. تو اب بسمل کا کیا حال ہے، جس کے گلے سے مل کے چلی مر کے رہ گیا، بسمل بھی تیغے تیز کا دم بھر کے رہ گیا. بسمل بھی تیغے تیز کا دم بھر کے رہ گیا. پڑھا کوئی تو کوئی ڈر کے رہ گیا، سکتے میں کوئی منہ پہ نظر کر کے رہ گیا. دو پتلیاں بھی بہرے تماشا تولی رہیں، گر گیا پڑا ہوا ہے آنکھیں پتلیاں، دو پتلیاں بھی بہرے تماشا تلی رہیں، سر کٹ کے گر پڑا مگر آنکھیں. اسوار کو گرا کے سنبھلنے نہ دیتی تھی، لاکھوں میں ہاتھ ایک کا چلنے نہ دیتی تھی، برچھیت کو پرے سے نکلنے نہ دیتی تھی، رستم بھی ہو تو ٹھاٹ بدلنے نہ دیتی تھی. جو اس کا کام تھا سو وہ پھرتی کے ساتھ تھا، جو اس کا کام تھا سو وہ پھرتی کے ساتھ تھا، جس کا قدم بڑھانا سپر تھی نہ ہاتھ. تنتی تھی سر تنوں سے جدا دیکھ دیکھ کے، کرتی تھی ناز حش بے خود تھی آپ اپنی ادا دیکھ دیکھ کے، اور چشمہ قضا کی تھی ذرا دیکھ دیکھ کے. کہتی تھی تیغ گو کے سروہی کا ہاتھ ہوں، تو میرے دم کے ساتھ ہے میں تیرے ساتھ ہوں. سب سے جدا تھی تیغ کے چلنے کی قطع، سب کے ہاتھ پاؤں قلم وہ پرا تباہ، خط جا بجا تھے خاک پہ مابین رزم کا، کٹ کٹ کے تیغیں کہتی تھی اللہ. کترا کے لو پھر آئی لہو چاٹتی ہوئی، چلتی ہے یہ تو راہ کو بھی کاٹتی ہوئی. جو یک بیک غضب کردگار نے، گھوڑے بھگائے شیار نے، کھینچا سر آسماں پہ زمین کے غبار نے، سر پر اڑائی خاک سیاہ روزگار نے. دن چھپ گیا یہ گرد پڑی روئے مہر پر، مٹی کا پل بندھا تھا محیط سپہر پر. مٹی کا پل بن گیا گرد زلزلہ
کہ لرزتے تھے دشت و در، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے ڈر ڈر کے جانور، جنات کانپ کانپ کے کہتے تھے الحذر، دنیا میں خاک اڑتی ہے اب جائیں ہم کدھر، دنیا میں خاک اڑتی ہے ہم کدھر، اندھیرے اٹھی برکت اب جہاں سے، لو مل گیا زمین کا طبق آسمان۔ دریا کی فوج گھاٹ سے جب ہٹ گئی تمام، یہ جنگ اس لیے ہو رہی تھی کہ گھاٹ پہ جانا ہے، اب گھاٹ سے جب ہٹ گئی تمام، اے حضرت عباس نیک نام، نعرہ کیا ترائی تو شیروں کا ہے مقام، وہ زور شور کیا ہوا ہے ساکنان شام، تم سب کی کیا بساط ہے دامن کی گرد ہو، ہاں اب ہمیں ہٹاؤ تو جانے کے مرد۔ اب فرات کا کنارہ لے لینا، گھوڑے کو فرات میں ڈال دینا۔ انیس نے کوئی موقع شاعری کے لیے ضائع نہیں کیا، اور اسی سے حیرت ہوتی ہے کہ کہاں کون کون سے رخ انہوں نے کیسے پیدا کیے اور کمال کیا ہے۔ وہ حکم اور تھا کہ نہ تھی بولنے کی تاب، دو محرم لاکھوں ہیں اب تو دے کوئی اس تیغ کا جواب، ریتی پہ کیا سپاہ کی مٹی ہوئی خراب، یوں خاک میں ملاتے ہیں فرزند بوترا، یوں خاک میں ملاتے ہیں فرزند، افسوس ابن سعد ستمگار ٹل گیا، پر خیر کچھ بخار تو دل کا نکل گیا، یہ بات کہہ کے ڈال دیا نہر میں سمن، طاؤس تم اٹھا کے بنا اسب سر بلند، چمکا جو عکس روئے علمدار آرجمن، پانی میں عباس کا چاند جیسا چہرہ، پانی میں چمکا جو عکس روئے علمدار آرجمن، پانی کی آب و تاب ہوئی چاند سے دو چند، دریا کے دل میں تھی جو کدورت وہ دھو گئی، آنکھوں میں مچھلیوں کی چکا چوند۔ علم سبز جب پانی میں عکس پڑے گا تو پانی بھی ہرا ہو جائے گا، جب سبز کپڑا آپ پانی پہ لائیں گے تو پانی سبز آ گئے، جلوے جو نہر میں علم سبز نے دکھائے، جلوے جو نہر میں علم سبز نے دکھائے، ایک شور تھا کہ خضر علیہ السلام، پانی میں جب کہ شرم سے خورشید ڈوب جائے، پھر آنکھ میں حباب کی کیا آسماں سمائے، ہر سنگ ریزہ نور سے درے خوشاب تھا، لہریں جو تھیں کرن تو بھنور آفتاب تھا۔ اب یہاں پر وہ تاثرات اور حساسیت اور گھوڑے سے گفتگو، اب گھوڑے کی بات بتا رہے ہیں، چھاتی تک اس نے پانی کو دیکھا جو ایک بار، یہاں تک گھوڑا پانی میں، گھوڑے کا دل ہوا صفت موج بے قرار، حسرت سے منہ پھرا کے نظر کی سوئے سوار، بولے یہ باغ چھوڑ کے عباس نامدار، تو پی لے ہے فرض کے بہت تشنا کام ہے، یہ اس گھر کے آداب ہے کہ بھئی جانور پہ کاہے کے لیے، تو پانی کے قریب آ گیا ہے اس کو کیوں منع کریں، لیکن عباس کہیں گے کیا کہ تو پی لے، اور اپنے لیے کیا کہیں گے، تو پی لے ہے فرض
کہ بہت تشنا کام ہے، ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام ہے، ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام۔ اب گھوڑے کا جواب، گردن ہلا کے کہنے لگا اسپِ تیز گام، بے ذوالجنا مجھ پہ بھی پانی ہے یہ حرام، اس قوم میں نہیں، گھوڑے کی وفا مشہور ہے، اس قوم میں نہیں کہ ڈوبو دوں وفا کا نام، آقا بھی حسین کے بچے ہیں تشنہ کام۔ مطلب یہ ہے کہ ذکر وفا چار سو رہے، تر خشک لب نہ ہو تو نہ ہو، آبرو رہے، آبرو، تر خشک لب نہ ہو تو نہ ہو، آبرو رہے۔ اور یہ بند گھوڑے کی زبان سے یہ بند انیس نے کیسے لکھ دیا جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، کمال کیا ہے یہاں پہ انیس نے۔ ہر چند 3 روز سے ہے پیاس کا وفور، پیتا یہ خانہ زاد بھی پیتے اگر حضور، خانہ زاد کہتے ہیں جو گھر میں پلا ہو، گھوڑا کہہ رہے میں تو پلا ہوں آپ کے گھر میں، پیتا یہ خانہ زاد بھی پیتے اگر حضور، پر ہے یہ امر آپ کی دریا دلی سے دور۔ اب چونکہ دریا میں ہے تو لفظ بھی دریا کیا آ رہا ہے، پر ہے یہ امر آپ کی دریا دلی سے دور، جانے بچیں صغیروں کی فکر اس کی ہے ضرور، ناموس مصطفیٰ میں تلا تم ہے راز سے، اب جل مشک بھر کے نکلیے فرات سے۔ جانور کو بچوں کے پیاس، بچوں کا حال سن کے لگا دل پہ تیر غم، روئے لہو کے اشکوں سے عباس سے باکرم، مشکیزہ بھر کے دوش پہ رکھا بچشم نم، نکلا پلٹ کے نہر سے شبدیز خوش قدم، بڑھتے ہی بحر ظلم کی موجوں میں گر گیا، سقا نبی کی آل کا فوجوں میں گر گیا۔ ہاں راہ روک لو یہ ہوئی 400 پکار، بچے اٹھا اٹھا کے بڑھے سینکڑوں سوار، ابھی سنیے مرثیہ سنیے، ڈھالیں بڑھی بہم کے اٹھا ابر کوہ سار، تیغیں علم ہوئی کہ بنا آہنی حصار، ہلتا تھا چرخ غلغلے دارو گیر سے، حلقہ کسی کما کا نہ خالی تھا تیر سے، کہتا تھا گرز تول کے ایک ایک پہلوان، رکھ دو یہ مشق اے اسد اللہ کے نشاں، بڑھ کر جواب دیتے تھے عباس نوجواں، چہرہ بگاڑ دوں گا سنبھالے رہو زباں، کیا منہ جو مشق لے کوئی جب تک یہ ہاتھ ہے، اے بے ہمتیوں میری جان اس کے ساتھ ہے۔ اللہ جھپٹے یہ کہہ کے تیغے دو دستی علم کیے، دونوں طرف کے نیزے خطی قلم کیے، حملہ ہوا ہے نا مشق پہ، حملے صفوں پہ صورت شیر درم کیے، تیغے دو دم سے بند لینوں کے دم کیے، سن سن پلٹ کے چلنے میں کمریں جو کٹ گئیں، آدھی صفیں تو بج گئیں آدھی الٹ گئیں۔ اب جذبہ زیادہ ہے اس لیے کہ اب پانی پہنچانا ہے نا، تو پہلے والی جنگ سے یہ جنگ زیادہ امپورٹنٹ، زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اب جذبہ یہ کہہ رہا ہے کہ پانی پہنچانا ہے، بوچھار یک بیک ہوئی تیروں کی ہے غضب، تیغیں چلی عقب سے شریروں کی ہے غضب، یہ شکل دو جہاں کے امیروں کی ہے غضب، بجھنے نہ پائی پیاس صغیروں کی ہے غضب، نیزے تھے اور چاند سے پہلو دلیر کے، تیروں نے چھان ڈالا تھا سینے کو شیر کے، زخمی تھے پر فرس کو ڈپٹتے تھے بار بار، چہرے پہ زخم کھا کے چھپٹتے تھے بار بار، بڑھ بڑھ کے غول فوج کے ہٹتے تھے بار بار، سر تن سے 5-7 کے کٹتے تھے بار بار، دکھلا رہے تھے رنگ علی کی لڑائی کا، آدھا کے خون سے لال تھا سبزہ ترائی کا، جھکتے علم کو روک کے کہتے تھے بار بار، قوت عطا کرو مجھے یا شیر کردگار، دیتے تھے دم بدم صدا شاہ ذوالفقار، بیٹا تیرے تھکے ہوئے بازو کے میں نثار، پانی کے واسطے کبھی یہ رن پڑا نہیں، کاندھے پہ مشق لے کے کوئی یوں لڑا نہیں۔ کیا مثال، یہ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ عجیب عجیب یہ یہاں پر بیتیں دی ہیں اور ایسے مصرے دیے ہیں، کھاتے تھے تن پہ زخم، اس کی بیت دیکھیے گا چھٹا مصرع کہ
کس جذبے کے تحت عباس جنگ کر رہے ہیں. کھاتے تھے تن پہ زخم، کچھ اپنا نہ تھا عالم. مستر تھے مشق کے لیے وہ صاحب کرم، بہتا تھا خون رکابوں میں، تھمتے نہ تھے قدم. قوت کو ذوف، ذوف کو قوت تھی دم بدم. آدھا ہدف بنائے تھے کینے سے مشق کو. اس مصرے کا کوئی جواب ہے جو چھٹا ہے؟ آدھا ہدف بناتے تھے کینے سے مشق کو، پر یہ جدا نہ کرتے تھے سینے سے مشق. اور ایسے ایسے مصرے ہیں، اس کو تو ضیاء رضوی نے نوحے کی شکل میں پڑھا ہے. انجمن غم خاران عباس کے صاحبزاد نے جب یہ وہ پڑھتے تھے بڑا گریا ہوتا تھا. تلوار ہاتھ میں علم شاہ دوش پر، ہرنے پہ گاہ مشق رکھی گاہ دوش پر. ایک تیغ تیز چل گئی ناگاہ دوش پر، تلوار کیا پہاڑ گرا آ دوش پر. صدمہ ادھر تو مشق کا جانے ہزی پہ تھا، دیکھا جو پھر کے دست مبارک زمیں پہ. اب یہ دوسرا جو بند ہے اس میں تو قیامت کر دی انیس نے. اور ایسی میں کہتا ہوں کہ منظر نگاری دنیا میں ناممکن ہے جو اس بند کے چھٹے مصرے میں انیس نے دیا ہے. دنیا کا کوئی انسان بغیر معجزے کے یہ مصرع نہیں لکھ سکتا. شانے سے یوں ابل کے بہا خون کے عالماں، تیورا کے جھومنے لگے عباس ناجواں. مچھلی کی طرح ہاتھ تو ریتی پہ تھا تپاں، لیکن جدا نہ ہوتی تھیں قبضے سے انگلیاں. بے دست ہو گئے تھے جو اس صفدری کے ساتھ، تلوار بھی تڑپتی تھی دستے جری کے ساتھ. معجزہ ہے یہ مصر. دہنا تھا ہاتھ تیغ اسی میں تھی ہے ستم، اب تھامے بائیں ہاتھ میں مشکیزہ یا علم. تلواریں دو چلیں جو کمی گاہ سے بہم، الجھا ہوا وہ ہاتھ بھی بس ہو گیا قلم. کس سے ہٹائیں فوج کو کس سے وغا کریں، بتلاؤ اب کہ حضرت عباس کیا کریں. اب ایک ہی کام ہے، علم گیا تلوار گئی دونوں ہاتھ گئے، لیکن ایک چیز بچانی ہے. اور اس کو کیسے انیس نے کہا ہے، لیکن دلاوری سے کہتے ہیں واہ واہ، چھاتی سے جھک کے مشق دبالی باش کو آ. دانتوں میں لے کے مشق جو اٹھا وہ دیں پناہ، مثل حزب فوج پہ کی راس و چپ نگاہ. آنکھیں وہ سرخ سرخ وہ چتون جلال کی، گویا تھی منہ میں شیر کے گردن غزال کی. ڈر سے کریں تو آ نہ سکا کوئی نابکار، پر تیر سب لگانے لگے باندھ کر قطار. ایک تیر لگ کے مشق پہ گزرا جگر کے پار، پانی کے ساتھ سینے سے چھوٹی لہو کی دھار. ہے سکینہ کہہ کے فلک پر نگاہ کی، ہرنے پہ سر پٹک کے بہشتی نے آہ. آسان نہیں ہے یہ گھوڑے سے گرنا جو ہے اور اس کو بتانا، یہ انیس نے کمال کیا ہے. گرزے ستم سے شق ہوا ناگے سرے جناب، تھرائے ہونٹ چھٹ گئی دانتوں سے مشق آپ. فرمایا ہائے دیں گے سکینہ کو کیا جواب، گھوڑے سے تھر تھرا کے گرے مثل آفتاب. تڑپے اٹھے کرا کے خاموش ہو گئے، منہ رکھ کے خالی مشق پہ بے ہوش ہو گئے. جزاک اللہ، خوب سنا آپ نے. اب یہ سارے بند چھوڑ کر امام حسین کی آمد. اس شکل سے ترائی میں پہنچے جو شاہدین،
رو کر یہ شاہ سے کہنے لگے اکبر حزین بابا یہی ہے لاشے عباس مہجبی، گھوڑا کہیں ہے، تیغ کہیں ہے، علم کہیں، رکھے ہوئے ہیں مشق پہ منہ، کیا رکھے ہوئے ہیں مشق پہ منہ، پیار دیکھیے، رکھے ہوئے ہیں مشق پہ منہ، پیار دیکھیے، شانے کٹے ہیں، شانے علمدار دیکھیے۔ سارے بن چھوڑے میں نے، مر جائے گا حسین، برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو، اب جاں بلب ہے سبت پیمبر جواب دو، اے نور چشم ساقی کوثر جواب دو، لکنت زبان خشک کو ہے تشنا کام ہے، بھیا تمہارے سر کی قسم ہم تمام ہیں۔ اب یہ محبت یہ پیار منہ رکھ کے منہ پہ کہنے لگے شاہ خوش خصال کیوں چپ ہوئے، کچھ اور کہو اپنے دل کا حال، ان سوکھے سوکھے ہونٹوں پہ صدقے علی کا لال، بھیا مدد کو آئے ہیں اب شیر ذوالجلال، رخ کیوں ہے زرد کون سی ایزا گزرتی ہے، کیوں دم بدم کراتے ہو کیا گزرتی ہے، گودی میں ہے میری دم آخر تمہارا سر، اور پائتی جوان بھتیجا ہے نوحگر، گزرے کی ہم پہ جو تمہیں اس کی بھی ہے خبر، سینے پہ ہوگا تیغ لیے شمر بدگوہر، شمشیر حلقے خوش پہ چلتی ہے کس طرح، دیکھیں ہماری جان نکلتی ہے کس طرح۔ یہ بات سن کے نزا میں عباس تھر تھر آئے، قطرے لہو کی آنکھ سے عارض پہ بہہ کے آئے، دو بار سر پٹک کے پکارے کہ ہائے ہائے، پرخون دہن حسین کے قدموں کے پاس لائے، ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سر پاؤں پر دھرارا اور دم نکل گیا۔ بھائی کے سامنے بھائی مر جائے، آنکھوں کے سامنے دم توڑ دے جوان بھائی، تو کیا کہے گا بھائی۔ اکبر نے عرض کی چچا جان مر گئے، جھک کر پکارے شاہ کہ بھیا کدھر گئے، منہ تو اٹھاؤ خاک سے رخسار بھر گئے، واہ حسرتا حسین کو بیاس کر گئے، اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ، دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ، عمر بھر کا ساتھ۔ اے میرے شیر سب شکن، اے میرے نوجوان پاؤں گا تم سے چاہنے والا، میں اب کہاں شیر خدا کا آج جہاں سے مٹا نشاں، تم کو حسین جانتا تھا اپنے تن کی جان، تیغوں میں اب سپر نہیں بھائی کے ہوتے ہو، بازو کٹائے شیر سے دریا پہ سوتے ہو۔ کیا آج روزے دونوں بھائیوں کے آمنے سامنے ہیں، آتے ہی بھاگئی تھی ترائی کی جا تمہیں، اللہ کیا پسندی یہاں کی ہوا تمہیں، بخشی خدا نے قبر بھی سب سے جدا تمہیں، آخر وہی ہوا کہ جو منظور تھا تمہیں، اتنی جگہ کے واسطے بچھڑے حسین سے، بھیا ہوائے سر میں اب سو چین سے، سو چین سے، بھیا ہوائے سر میں اب سو چین سے۔ دونوں بھائیوں کے روزے آمنے سامنے ہیں، قسمت میں ہے کہ دھوپ ہو جنگل کی اور ہم، کیا تفرقہ دکھایا ہے گردوں نے ہے ستم، کیا خوب ہو اگر یہیں نکلے ہمارا دم، الفت یہ چاہتی ہے کہ قبریں بھی ہوں بہم، روئیں سرہانے بیٹھ کے جو سوگوار ہوں، ہم دونوں بھائیوں کے برابر مزار ہوں۔
اب دیکھیے جب ایسی حالت ہوتی ہے جوان بھائی مر جائے اور بھائی لاش پہ رو رہا ہو تو کیسے دیکھیے کون کہے گا صبر کرو تھمو نہ گریا کرو, کوئی تو سنبھالنے والا ہو. اب حسین تو عباس کی لاش پہ گر گئے ہیں, یہاں ایک جوان بیٹا ہے وہ علم سنبھالے خون بھرا علم لیے ہوئے, اب وہ باپ کو کیسے سمجھائے؟ تو کوئی تو ہو سمجھانے والا. ہم دونوں بھائیوں کے برابر مزار, آئی صدائے حضرت خاتون روزگار, ہے جہاں سے اٹھ گیا ایسا وفا شعار, اے میرے لال تیرے تڑپنے کے میں نثار, میرا پسر ہے آج سے عباس نامدار. اب بیت دیکھیے گا, جناب سیدہ کی آواز آئی, میرا پسر ہے آج سے عباس نامدار. بیٹا بلائیں لاش کی لینے کو آئی ہوں, پرسہ تمہارے بھائی کا دینے کو آئی ہوں. اکبر سے پھر کہا کہ علم خاک سے اٹھاؤ, پرخوں یہ مشق خیمہ عصمت میں لے کے جاؤ. کیا کہہ رہے ہیں حسین علی اکبر سے؟ علم لے کے جاؤ. اور عجیب بن لکھ دیا, اکبر سے پھر کہا کہ علم خاک سے اٹھاؤ, پرخوں یہ مشق خیمہ عصمت میں لے کے جاؤ. بیوہ ہوئی چچی اسے پرسہ دو, خاک اڑاؤ. بیٹا چچا کے بچوں کو جا کر گلے لگاؤ, پوچھیں جو سب کے سبتے پیغمبر کدھر گئے, کہہ دیجیے کہ بھائی کے لاشے پہ مار گئے. کہہ دیجیے, جزاک اللہ, کیا گریا کر. جب یہ مرثیہ میر انیس نے پڑھا تھا پہلی بار تو چہلم میں پڑھا تھا. ابھی وہ بتائیں گے آگے جہاں میں مرثیہ ختم کروں گا 2-4 بند کے بعد, اس میں وہ بتائیں گے کہ مجمع کا کیا عالم ہوا اور کس طرح پھر حضرت عباس کو مجمع نے رخصت کیا انیس کے ساتھ. وہیں پہ مرثیہ ختم ہوتا ہے. کہہ دیجیے کہ بھائی کے لاشے پہ مر گئے. اکبر یہ شہ سے سن کے جو روئے, بسد بھکا تڑپے ایک آہ کر کے شہنشاہ کربلا. ناگائی در سے سکینہ کی یہ صدا, بابا میں اب نکلتی ہوں گھر سے برہ نہ پا. روتے ہیں آپ کیوں میرے امو کدھر گئے, حضرت نے دی صدا کہ جہاں سے گزر. فرما کے یہ زمین سے اٹھے شاہین سو جاں, رو کر علم سے باندھ دی وہ مشک خون چکاں. پہنچے حرم سرا کے جو نزدیک ناگہاں, سر پیٹ کے سکینہ نے تب یہ کیا بیان. اندھیر ہے جہاں مجھے کچھ سوچتا نہیں, ہے علم تو آیا ہے میرے چچا نہیں. کیا بین لکھے ہیں آپ کو بتا دوں یہ کہ انیس کے جو بین ہیں نیو جرسی میں شیعہ حضرات نے میر انیس کے کلام کے سلسلے میں جلسہ رکھا. سب دائرے کے ماڈرن لوگ تھے سوٹ پینٹ میں. تو اعلان یہ ہوا تھا کہ ہم یہ انیس کی شاعری کو اجاگر کریں گے اور بات چیت کریں گے. تو جو مصائب کے بندے تو حضرات روئیں پیٹے نہیں, ہے مجلس نہیں ہے, اس کو مجلس نہ بنایا جائے. یہ ایک جلسہ ہے بین الاقوامی اور اس میں عیسائی بھی آ رہے ہیں. اور یہ بھی تو لندن کے اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیوز کو بلایا گیا تھا انیس کے مرثیے پر مقالہ پڑھنے کے لیے. جب وہ کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے تو انہوں نے صرف جب قطع کی مسافت شب میں امام حسین کی شہادت کا منظر پڑھنا شروع کیا, انہوں نے کہا ایسے مصائب اور ایسے دردناک مناظر دنیا میں انیس کے علاوہ کسی نے نہیں لکھے. اور وہ اس کا انگریزی میں ترجمہ کرتے جاتے تھے اور اردو میں بند سنا رہے تھے. تو انگریزی میں جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پورا حال
اس طرح رو رہا تھا جس نے منع کیا تھا. تو انہیں اس دن ادراک ہوا کہ انیس کے مصائب میں بھی شاعری ہے. اور کمال پر یعنی کہ جہاں آنکھیں چھلک جائیں. اب یہ کون لکھے گا آپ بتائیے کہ اردو میں، عربی میں تو سبھی کچھ تھا، عرب والے روتے تھے، فارسی میں روتے تھے، اردو میں رلانا کتنا مشکل تھا. یہ کام انیس نے ہندوستان میں کیا کہ اردو میں کیسے رویا جاتا ہے. عرب والے رو چکے عربی میں، فارسی والے رو چکے فارسی میں. اب بتانا تھا ہندوستان کے ہندوؤں کو، رلانا تھا یہاں کے کافروں کو. انیس نے رلا دیا، آج تک رو رہے. جو پڑھتا ہے انیس کو علم آیا. اب دیکھیے گا کیا قیامت کی انیس. غل پڑ گیا کہ شہ کے علمدار، ہائے ہائے اے نور چشمے حیدر کرار، ہائے ہائے اے ابن فاطمہ کے مددگار، ہائے ہائے اے فوج شہ کے جعفر تیار، ہائے چھوٹے سے ہاتھ رکھ کے دلے دردناک پر دے مارا سر کو بالی سکینہ نے خاک. کیا مصائب لکھے. حضرت نے لا کے گاڑ دیا صحن میں علم، اور گر پڑے زمین پہ شہنشاہ با کرم. سب سے کہا کہ جینے نہ دے گا ہمیں یہ غم، جن سے جدا نہ ہوتے تھے کھو آئے ان کو ہم. پوچھو ہمارے دل سے مصیبت جدائی کی، بھائی ہی جانتا ہے محبت کو بھائی. بھائی سے ساتھ بھائی کا چھوٹا ہزار ہے، بازو میرا قوی تھا سو ٹوٹا ہزار ہے. امت نے میرے باغ کو لوٹا ہزار ہے، چھوڑا نہ پھل نہ پھول نہ بوٹا ہزار ہے. فریاد ہے لعینوں نے ہم پر ستم کیا، تیغوں سے سروے باغ علی کو قلم کیا. ایک ہی کردار رہ گیا تھا، ایک ہی کردار رہ گیا تھا، اور وہ نہ آئے. یہ کیسے انیس کرتے. زیر علم تھا زوج عباس کا یہ حال، ماتھا بھرا تھا خاک سے بکھرے ہوئے تھے بال. چلاتی تھی یتیم ہوئے میرے دونوں لال، دنیا سے کھو گئے مجھے عباس سے خوش خصال. ہے علی کا نور نظر مجھ سے چھٹ گیا، میں رانڈ ہو گئی میرا اقبال لٹ گیا. میرا اقبال لٹ گیا. دیکھیے وہاں حسین روئے تھے تو صبر کے لیے جناب سیدہ کی آواز آئی. یہاں زوجہ عباس نے سر کے بال کھول دیے ہیں، بے بگی کا اپنے غم کر رہی ہیں. کون صبر دے نہ کہ صدا علی کی آئی کہ اے بہو زانو پہ تھا میرے سر عباس نیکو. آئی ہے تیرے پرسے کو زہرا کشادہ منہ، بی بی بس اب حسین کو رو کر نہ تو بھائی کے غم میں لال میرا درد میں. اب صبر کر کہ صبر خدا کو پسند. اب صبر کر پر ان اللہ مع الصابرین پہ مرثی کو ختم کر دیا. اب صبر کر کہ صبر خدا کو پسند ہے. جزاک اللہ. گریہ بھی کیا. آگے جو میں نے کہا تھا کہ اس طرح مرثیہ انیس نے ختم کیا، مرتے جو عباس با وفا پرسہ نہ دیتے سبت رسول خدا کو. کیا تم سب کو دیکھتے ہیں شہنشاہ کربلا، زہرا بھی ننگے سر ہیں قیامت کی ہے یہ جا. سمجھو شریک بزم شہ مشرقین کو، دو نوجوان بھائی کا پرسہ حسین کو. کہ ہائے حضرت عباس خاک اڑاؤ، پیٹو سروں کو ہاتھوں سے اور اشک خون بہاؤ. ہے حسین کہہ کے زمین پر پچھاڑے کھاؤ، پرسہ پسر کا فاطمہ زہرا کو دے کے جاؤ. کل خاک میں ملائیں گے اس تشنہ کام کو، رخصت کرو حسین علیہ السلام کو. شب چہرم پڑھ رہے اے بے دیار و بے سر و سامان الوداع، اے بنت مصطفیٰ کے دل و جان الوداع.
جہاں کے سید و سلطان الوداع، اے شیعان ہند کے مہمان الوداع، آہو بکا سے ہم کبھی غافل نہ ہوئیں گے. وعدہ انیس کا وعدہ دیکھیے، آہو یہ مجلس میں حسین سے وعدہ کر رہے، آہو بکا سے ہم کبھی غافل نہ ہوئیں گے، جب تک جئیں گے آپ کی غربت پہ روئیں گے. مولا پہ بلوائیے شتاب، اب ہجر کی انیس کے دل کو نہیں ہے تاب. رہ جائے گی ہوس جو دیا عزیز نے جواب، خاک شفا ملے مجھے یا ابن بوتراب. اچھی نہیں مریض کو دوری مسیح سے، حسرت یہ ہے کہ روں لپٹ کے زری سے. ایک سورہ فاتحہ میر انیس کے لیے پڑھ دیجئے اور ایک سورہ فاتحہ پروفیسر سردار نقوی مرحوم کے لیے پڑھ دیجئے.